فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وإما رزقناهم ينفقون۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قرباں کی آمد ہے۔ عموماً مسلمان قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں ان میں ایک طرف انہیں قربانی اور یہ عبادت ادا کرنے میں بعض دشواریاں پیش آ رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، جنہیں اسلامی اقدار کی صحیح معلومات نہیں ہے، اگرچہ وہ لوگ اپنے طور پر نیک نیت ہوا کرتے ہیں، لیکن اسلامی اقدار سے متعلق صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس نیک کام پر لوگوں کو ابھاریں، انہیں ان کی مدد کریں، ان کے لیے سہولیات مہیا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، وہ اس نیک عمل میں بعض اعتبار سے رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں قربانی سے متعلق تو گفتگو کئی ایک ہے، شاید میں پورا کر پاؤں یا نہ پورا کر پاؤں، اس لیے کہ اس کے لیے 2-3 مجلسیں درکار تھیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، قطع نظر اس سے کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، قربانی کی مشروعیت کیا ہے، قربانی کی مشروعیت پر دلائل کیا ہیں، قربانی کے فضائل کیا ہیں، قربانی کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ بار بار سنتے آئے ہیں۔ مجھے پہلی چیز آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو قربانی نہ کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ پیسہ غریبوں میں، قومی فنڈ میں، راحت فنڈ میں کہیں بھی خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ حقیقت میں قربانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قربانی کی اہمیت اسلام میں بڑی اہم ہے، اس کا عوض اور اس کا بدل کوئی چیز ہے نہیں۔ اسے آپ چند نکات سے سمجھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رضا کے لیے قربانی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو خاص طور پر جب نبی کے اوپر آوازیں اٹھ رہی تھیں، آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے آپ سے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہے۔ اس دنیا میں لوگ اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اس سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کا مقام تو اس دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بہت بلند کیا ہے کہ کوثر جیسی نعمت جو کسی نبی کو نہیں ملے وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ لہذا اس کے عوض میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے،
اور اسی کے لیے آپ قربانی کیجیے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جسمانی عبادت کا ایک سب سے اہم مظہر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ انسان سے مطالبہ جو جسمانی عبادت کا ہے سب سے اہم مظہر نماز ہے۔ اسی طریقے سے مالی عبادت کا سب سے اہم مظہر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے نماز ایک ایسی عبادت ہے، ان میں اس عبادت کے جو اہم ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، دعا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو سکتی، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی، یہ جو ایک جانور ہے، یہ جو ذبح کیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کے رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، کسی اور کو کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے جہاں بیان فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ سفر اور حضر میں کبھی بھی آپ نے قربانی کو نہیں چھوڑا ہے۔ جیسے کہ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور برابر قربانی کرتے رہے۔ سنن نسائی، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک بار ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے، عید النحر آ گئی تو ہم لوگ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ پر اقتصادی بڑی مشکل پیش آئی تھی۔ اس قدر مشکل پیش آئی ایک بار کہ جب عید قرباں کا موقع ہوا تو پاس پڑوس سے بہت سے فقراء اور مساکین مدینہ منورہ کے آبادی میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اس سال قربانی نہ کر کے ان غریبوں کی مدد کر دو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو قربانی کا جو گوشت ہے وہ تم لوگ اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھو، بلکہ 1 دن 2 دن 3 دن کھاؤ اور باقی غریبوں اور مسکینوں کے اوپر تقسیم کر دو۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت سلمہ ابن اکوع کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحى منکم، تم میں سے جو آدمی قربانی کر رہا ہے 3 دن سے زیادہ اس کے گھر میں کوئی قربانی کا گوشت بچنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ غریبوں میں کر دینا۔ اس کے بعد جب آئندہ سال ہوا تو صحابہ کرام سمجھے کہ شاید اس سال بھی یہی حکم ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا کلو واطعموا وادخروا، تم کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کر کے بھی رکھ لو۔ پچھلے سال چونکہ لوگ مشکل دور حالات سے گزر رہے تھے، اس لیے ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو عام حکم دیا ہے عام حالات میں وہ یہی ہے کہ ایک بکری تو ایک آدمی طرف سے ہو سکتی ہے، البتہ ایک اونٹ کے اندر اور ایک گائے میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ آپ نے بیان فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائے 7 حصے ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار سفر میں تھے، جانوروں کی تنگی ہوئی، ہر آدمی کو جانور نہیں مل پا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اب اونٹ کے اندر 7 کے بجائے 10 آدمی شریک ہو جائیں، تاکہ کوئی آدمی مدینہ منورہ یا ہمارے ساتھ جو ہے رہ رہے ہیں، سفر میں گئے ہوئے ہیں، وہ بغیر قربانی کے نہ رہ پائیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد قربانی کرے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سوچا کہ نماز سے پہلے قربانی کر لوں تاکہ بچے کھائیں اور ہم واپس آئیں نماز عید کی نماز پڑھ کر کے تو ہمارے پاس گوشت موجود رہے۔ حالانکہ انہوں نے بھولے سے قربانی کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تلک شاۃ لحم، یہ گوشت کے لیے تم نے بکری ذبح کی ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو قربانی کا کوئی جانور ہے نہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ 6 مہینے کا بکری کا ایک بچہ ہے، وہ دمبا نہیں، بکری کا ایک بچہ ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، ضحی بہا ولا تصلح لغیرک، تم تو اس کی قربانی کر لو لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ تو گویا ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی قربانی ایک سنت چیز ہے، قربانی یہ کوئی اہم چیز نہیں، اگر نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کرو، البتہ یہ ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے علاوہ اب آئندہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو مسلمانوں کا طریقہ اور ان کا ایک شعار قرار دیا ہے، یعنی جس سے مسلمان پہچانے جائیں۔ اس کا یہ مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ گویا مسلمان اگر کسی آبادی میں ہیں تو وہ کیسے پہچانے جائیں گے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو گویا یہ مسلمان، یہ ان کی پہچان ہے۔ اگر وہ لوگ قربانی نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسلام میں کسی بھی قسم کا خلل پایا جا رہا ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، سب سے پہلے اس دن ہم جو کام ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر واپس آ کر کے ہم جانور ذبح کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا ہے وہ نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے پر ہے۔ اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کے لیے بکری ذبح کر رہا ہے۔ لیس من النسک فی شیء، اس کا تعلق قربانی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ساتھیوں یہ موضوع بڑا لمبا ہے، میں اسے طول نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نادار اور غریب لوگوں میں بکریاں اور قربانی کے جانور تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مالدار، ہماری سرکردہ جو جماعتیں ہیں، ہماری حکومتیں آج اس سے غافل ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے رسول سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ بہت سے لوگ اگر کسی کو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے دیں گے بھی تو وہ کہیں گے ہمارے والد کے نام سے، ہمارے فلاں کے نام سے، ہمارے ان کے نام سے ذبح کرو۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ انہیں دیا جائے، یہ لو اور اس جانور کو تم اپنے نام سے ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کا شعار قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں قربانی کا جانور تقسیم کیا تو
میرے حصے میں صرف ایک جذع یعنی 6 مہینے کا جانور آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کی قربانی تم کر دو۔ علی کل حال یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امت کے جو افراد قربانی سے عاجز ہوتے، خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرتے ایک جانور کی، دوسرے جانور کی قربانی ان کی طرف سے کرتے تھے۔ اور اگر کسی سال آپ نے صرف ایک جانور کی قربانی کی ہے تو اس جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان امت کے ان لوگوں کو جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے آپ ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اہمیت کو کئی اعتبار سے بیان فرمائے ہیں۔ میں جو ہے اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے سامنے صرف یہی بات رکھنی تھی کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسلامی شعار ہے۔ عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی عید اس معنی میں ہے کہ سب سے اہم اس دن قربانی کرنا ہے، لہذا حتی الامکان ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اور وہ حدیث جو سنن نسائی میں اور سنن ابو داؤد میں حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اسے مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید قرار دیا ہے، یعنی اس تاریخ کو اس دن کو مسلمانوں کو قربانی کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ ہاں اس دن قربانی ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے، کیا میں اس جانور کو جو جانور ہمارے یہاں دودھ کے لیے اسے قربان کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ایسا کرو کہ عید کے دن اپنے بال کو، اپنے ناخون کو، ناف کے نیچے کے بال، مونچھ کو تم کاٹ لینا۔ یہ 4 کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا اجر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور قربان کیا جائے جس کا عوض دنیا میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اگر قدرت والا ہے، ایک بکری اگر 1000 ریال کی ملتی ہے، 10,000 یا 15,000 روپے کی ایک بکری ملتی ہے، اس کے عوض اگر 1.5 لاکھ بھی روپے خرچ کر دے گا پھر بھی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے کہ انسان کے اوپر نماز پڑھنی ہے، ایک وقت کی نماز کے لیے مشکل سے اسے 10 منٹ دینا ہے، 10 منٹ اس وقت کے بجائے اگر کوئی آدمی 10 گھنٹہ لوگوں کی خدمت میں صرف کر دے تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی ادا نہیں ہوگی الا یہ کہ قربانی کی جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بندے کی گرفت نہیں کرتا۔ دوسری بات جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر غور کریں کہ قربانی کا مقصد ہے کیا۔ بہت سے لوگ قربانی کی طرف اسی لیے نہیں آتے کہ وہ قربانی کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل مقصد قربانی کا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید بجا لانا ہے۔ نماز کا مقصد جیسے اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس عبادت کا سب سے اہم مظہر کیا ہے؟ بدنی عبادات میں نماز ہے، اس لیے نماز پڑھی جائے گی۔ نہ یہ کہ نماز کا مقصد کوئی ورزش کرنا ہے، نماز کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے ہمیں کوئی دنیاوی نعمت حاصل کرنی، یہ نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے نماز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کو عملی جامہ پہنانا۔ اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ رکوع اور سجدہ کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کا مالی اعتبار سے ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان ایک جانور جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی دی ہوئی وہ جان ہے،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہی میں خرچ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت قربانی کرتے ہوئے بھی کیا کرتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چتکبڑے خوبصورت اور خسی موٹے دمدمبے لائے گئے۔ آپ نے جب ان کا رخ قبلے کی طرف کیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد قربانی کا توحید باری تعالیٰ کو بجا لانا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مقصد قربانی کا کیا ہے؟ وہ اطاعت شعاری ہے۔ دیکھیے، ایک مومن کی شان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سمع و طاعت ہونی چاہیے۔ جیسے مومن صفت اللہ میں قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی قربانی یہ ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن عید قرباں کے موقع پر جانور ذبح کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی گویا سنت ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اور ان دونوں کی صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سمع و طاعت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، وہی شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا جو بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ان کو چن لیا تھا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا اونچا مقام رکھ رہا ہے، نیک اور صالح لوگوں میں ہوں گے۔ کیوں یہ مقام انہیں کیوں ملا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اللہ کے تابع فرمان ہو جاؤ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اور یہی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فوراً جواب ملتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، پیار سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ بغیر کسی تردد کے اس نوجوان نے، جن کے اوپر نوجوانی کے آثار اب ظاہر ہو رہے تھے، انہوں نے فوراً کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان دیر نہ کیجیے، جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا ایک مقصد کیا ہے؟ وفا شعاری اور اطاعت شعاری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد علماء نے ذکر کیا ہے کہ اخلاص ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قربانی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت، تمہارا خون جو بہاتے ہوا نہیں پہنچتا، وہ دل کا تقوی پہنچتا ہے، دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پایا جائے صبر اور استقامت کا، اپنے دین پر ثابت قدمی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، حتیٰ کہ آخر میں چل کر کے انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم دے دیا گیا۔
پہلے بیٹے سے جدائی کا اللہ نے حکم دیا، اسے بھی قبول کر لیا، اور جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو اس کو قربان کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور صبر سے کام لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کے مقاصد ہے، اسے ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ میں دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ قربانی کے کچھ آداب ہیں جنہیں ہمیں آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے ایک ادب کا ذکر کیا تھا، مثال کے طور پر قربانی سے پہلے انسان اپنے ناخن یعنی ذی الحجہ چاند دیکھنے سے پہلے ان آداب کا ذکر کیا تھا۔ اسی وقت ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قربانی کے جو باقی آداب ہیں ان کا میں آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ دیکھیے ابھی ایک ادب اس کا قربانی کے مقاصد میں یہ بات آ رہی تھی کہ قربانی کے ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ثابت کرنا کہ میں دل اور جان سے ہر چیز سے مخلص کس کے لیے ہوں؟ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہوں۔ دیکھیے اخلاص کا علماء کہتے ہیں دو معنی پایا جاتا ہے، دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک معنی اخلاص کا ہے کہ بندہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرے، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ یہ اخلاص کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ بندہ اگر اخلاص میں اس مقام تک پہنچ جائے کہ کوئی بھی دنیا کا کام جو کرتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے رضا مندی کی نیت کو سامنے رکھے۔ بندہ ہے مثال کے طور پر 1000 روپے خرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ یہ 1000 روپے خرچ کرنا ہمارے رب کو کس جگہ پسند ہے۔ اگر یہ چیز سوچ لے گا تو بسا اوقات اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر کے دوسروں کو وہ پیسہ دے گا۔ کیوں؟ حالانکہ عزیز اور اقارب کو صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی پریشان ہے، جان کا مسئلہ ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اور وہ کیا ہے؟ ہمارے کسی عزیز کے مقابلے میں زیادہ نیک ہے۔ ہمارا عزیز جو ہوگا، قریبی جو ہوگا، اسے ہم یہ پیسہ دیں گے تو ہو سکتا ہے صحیح جگہ پر نہ خرچ کرے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا مال نیک اور متقی ہی لوگ کھائیں۔ تو انسان جب اس چیز کو مد نظر رکھے گا، حالانکہ یہ دینا لینا عادات میں ہے، تو ایسی جگہ پر بھی انسان اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے تو یہ اخلاص کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جیسے کہ بڑا مشہور قول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ان سے کسی تابعی نے یا کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ رات میں کتنی دیر تک اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اپنا معاملہ بیان کرنے کے بعد بڑی بہترین بات انہوں نے کہی، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں جس طریقے سے خالص اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں، ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے سوتا بھی ہوں، تاکہ میں سوؤں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں مدد ملے ہمارے اس سونے کی وجہ سے، ورنہ میں تھک جاؤں گا۔ تو یہ اخلاص کا بڑا اونچا مقام ہے اور یہ اخلاص کا پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی اخلاص کا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، جو کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، سجدہ ہے، نماز ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو اس میں کسی اور کے ریا اور نمود کا، یعنی ایک آدمی قربانی تو اللہ کے لیے کرے، اسی کے نام سے ذبح کرے، لیکن اس میں کہیں پر جذبہ پایا جائے کہ لوگ دیکھیں تاکہ کہیں ہاں یہ کتنے اچھے جانور کی قربانی کرتا ہے، یعنی اخلاص جو ریا اور نمود کے مقابل میں آتا ہے، ان دونوں چیزوں سے پاک ہونی چاہیے ہماری قربانی۔ اس کو ہمیشہ انسان مد نظر رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ تک تمہارے جانوروں کے گوشت اور تمہارے جانوروں کے خون نہیں پہنچتے، اللہ تمہارے خون کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کس نیت سے تم نے اس جانور کو ذبح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کرتے تھے، اسی لیے
قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کہ اللہم لک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما، تیرے لیے میں جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب المرعات کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حدیث فضائل اعمال میں بیان کرنے کے لائق حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، یوم النحر کے دن بندہ کوئی عمل ایسا نہیں کرتا ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا خون بہانا محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ کو، اپنے بالوں کو، اپنے کھروں کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت دن حاضر ہوگا۔ لیکن ابھی جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث کا یہ جملہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقْعَ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھو یہ خون جو چند سیکنڈوں میں چھری چلنے کے بعد زمین کے اوپر پڑنے والا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ مقبول کب ہوگا؟ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرو۔ تو گویا سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے، قربانی جو انسان کرے، پہلا ادب ہے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ کرے۔ دوسرا ادب قربانی کا یہ ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی، پچھلے ہفتے رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بندہ قربانی کرنے کے لیے خوبصورت اور عمدہ جانور کا انتخاب کرے۔ جتنا ہی خوبصورت ہوگا، جتنا ہی عمدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ مقبول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ مال نہ خرچ کر دو جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو جانور جتنا اچھا ہوگا، جس میں جتنا پیسہ لگے گا، وہ انسان کے دل کے اتنا قریب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانوروں کو خرید کر کے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت سہل کی روایت، اب امام سہل کی روایت ہے کہ وہ لوگ جانوروں کو خرید کر کے پالتے اور موٹا کیا کرتے تھے۔ تو جو جانور جتنا خوبصورت اور عمدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہوگا۔ تو قربانی کا ایک ادب یہ ہے کہ جس جانور کا انتخاب کرے وہ جانور خوبصورت اور عمدہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر حکم دیتے تھے کہ کوئی جانور لایا جائے جو سینگ والا ہو، خوبصورت ہو، موٹا ہو، تندرست ہو، ایسا جانور لے آیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک ادب یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، سختی کا معاملہ نہ ہو۔ نرمی کا معاملہ وہ کئی اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو یہ کہ اسے جہاں ذبح کرنے کے لیے لے آیا جا رہا ہے وہاں آسانی سے لے آیا جائے، زبردستی دھکے دے کر کے بھگا کر کے نہیں، آسانی سے لے کر کے آیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس آلے سے ذبح کر رہا ہے اس آلے کو تیز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ اسی لیے آپ نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا کہ چھری لے آؤ اور اسے پتھر پر رگڑ لو،
پتھر پر رگڑ لو اسے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چھری، جو آلہ جتنا تیز ہوگا اتنی ہی آسانی سے اس کی رگ کٹے گی اور اتنی ہی جلدی جانور کو آرام مل جائے گا. ایک بار حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی بکری ذبح کرنے لگتا ہوں تو اس کا رحم میرے دل میں آتا ہے، میں اس کے اوپر رحم کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تم اس کے اوپر رحم کرتے ہو تو اس پر رحم کرنے کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اسی طریقے سے قربانی کا ایک ادب یہ بھی ہے جسے عام طور پر آج لوگ، خاص طور پر شہروں والے، اس کے اوپر کم عمل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنا جانور اپنے ہاتھ سے. لیکن یہ بات یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ذبح کے عادی نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے چھری لی، تھوڑا سا کاٹ کر کے ہٹ گئے، اب قصائی جو ہے اس پہ اوپر اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے. یہ اگر آپ کو یہ ذبح کرنا نہیں ہے تو آپ نہ ذبح کیجئے، آپ وہاں پر حاضر رہیے، اس لیے کہ آپ کے ذبح کاٹ کے دور ہونے تک یہ جانور کو ناجائز آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ طریقہ میں نہیں سمجھتا کہ سنت کے مطابق ہے کہ چھری چلا کر کے ہٹ جائے، پھر اس کے بعد دوسرا قصائی یا دوسرا آ کر کے اس کو کاٹے. کیوں؟ اس طریقے سے جانور کو گویا کہ اس کی روح نکلنے میں اور اسے ذبح ہونے میں تاخیر ہوگی. لہذا انسان اگر اچھی طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہے تو وہ ذبح کرے، لیکن اگر نہیں جانتا ہے تو وہاں پر حاضر ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ حدیثیں آپ لوگ بار بار سنے بھی ہیں. اور اس پر ہم نے ایک صحابی کا ذکر پایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، تو اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے. اسی طریقے سے ذبح کا ایک ادب یہ ہے، بلکہ یہ کہیے ذبح کے شرائط میں سے ہے کہ انسان بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرے. بسم اللہ کہنا یہ ذبح کے واجبات میں سے ہے، بلکہ اس قدر واجب ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. میں یہاں پر ابھی فتوے کی حیثیت سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں علماء کے بعد اقوال نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ، ہم جیسے لوگ جنہوں نے کبھی سال میں چھری پکڑی ہی نہیں کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے، اب اچانک ایک بار آتا ہے تو شوق میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ کبھی ذبح نہیں کیا ہے تو اس موقف کو دیکھ کر کے اگر دعا پڑھنے لگے، دعا بھی ان کو بھول جاتی ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور جلدی میں بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جایا کرتے. پہلے دعا خوب ایک ہفتے تک یاد کر کے اچھی طریقے سے یاد ہے، لیکن اس موقف کو دیکھ کر کے ہوتا کیا ہے کہ دعا پڑھنا، دعا ان کو یاد نہیں آتی ہے. ایسا ہوا کرتا ہے. تو ایسے موقع پر گھبرا کر کے بہت سے لوگ بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں. نہیں، ایسے موقع پر حوصلہ رکھنا چاہیے. اگر آپ کی ہمت نہیں پڑے تو کسی اور کو ذبح کرنے کے لیے کہیے. علی کل حال بسم اللہ کہتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا یہ واجبات، بلکہ بعض علماء نے شرائط میں رکھا ہے کہ بغیر اس کے اگر جانور ذبح کیا گیا، بھول سے بھی اگر کوئی آدمی بسم اللہ بھول جائے تو اس کا جانور حلال نہیں ہوگا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے. تو علی کل حال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ذبح کے آداب میں ہے کہ انسان بسم اللہ کہے اور اس کے ساتھ اگر اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے انس بن مالک سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خوبصورت چتکبڑے سینگوں والے دمبے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا، لٹایا،
ان کی گردن پر اپنا ایک قدم رکھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے انہیں ذبح کیا۔ اور اگر ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لی جائے، جیسا کہ واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، جو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اسی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کا ادب یہ ہے کہ انسان دعا پڑھے، کیا؟ قبولیت کی دعا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل کام عبادت کر لینا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو۔ بہت سے لوگ ان کے دل سے پوچھئے، نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو بڑے خوش رہتے ہیں کہ ایک قسم کا اپنے دل میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اور اگر سامنے کوئی بے نمازی آ جائے تو اس کو کتنے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ حقیر نظر سے دیکھنے کا ہے، لیکن ہم اس ذوم میں نہ رہیں کہ ہاں ہماری عبادت، ہم بہت اچھا کام کر کے آ رہے ہیں، ہماری عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئی۔ نہیں، پتہ نہیں آپ کی عبادت مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جیسے ہم سے ہو سکا ہے ہم نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور دل کے اندر ایک خدشہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ سورہ المؤمنون میں مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہے، الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ یعنی مومنین کی صفت کیا ہے؟ الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی آیات شرعیہ اور کونیہ پر ایمان لے آتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ ان سے جو کچھ ہوتا ہے دیتے ہیں، جو کچھ نیک عمل ہو سکتا ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ نے قبول کیا کہ قبول نہیں کیا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو خیر کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سنن ترمذی میں اس آیت کی تفسیر کے تحت مروی ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون ہیں؟ چوری کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میری یہ عبادت رد نہ کر دی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قربانی کرے تو اس کا ایک ادب یہ ہے کہ اپنی قربانی کی قبولیت کے لیے، مقبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مائی عائشہ سے مروی سنن صحیح مسلم میں ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد ومن امت محمد، اے اللہ تعالیٰ محمد کی طرف سے اسے قبول فرما، اللہم صلی علی محمد، میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما، میری آل کی طرف سے اسے قبول فرما۔ تو یہ کرنی چاہیے، اور اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کوئی عمل کر لے رہے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے ادا کرنا۔ اب اگر اللہ اسے قبول فرما لے تو اس کی مہربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی
دنیا کے سب سے مبارک گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ اسے تو میری طرف سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور کرنے والا ہے۔ ساتھیو، اب آخر میں آپ کے سامنے چند باتیں قربانی کے جانور سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کے لیے جو شرائط ثابت ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے وہ جانور بہیمۃ الانعام سے ہونا چاہیے، یعنی پالتو چوپائے، پالتو چوپائے یعنی چوپائے ہونا چاہیے۔ مرغ کی قربانی اور مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جانور اولاً 4 پیر والے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ پالتو ہوں۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر سورہ الانعام میں واضح طور پر بیان فرمایا، 8 ازواج، 8 قسم کے ہیں، یعنی اونٹ میں نر مادہ ہیں، گائے نر مادہ ہیں، بھیڑ نر مادہ ہیں، اور بکری نر مادہ ہیں۔ یہ جو ہے قسم کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے اپنے قول سے اور عمل سے یہی بتایا ہے کہ انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی جہاں تک ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دمبے کی قربانی ثابت ہے۔ آپ نے ہدی کے طور پر اونٹ پیش کیے ہیں، لیکن آپ سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے کی قربانی کی ہو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث گزری کہ ہم سفر میں تھے، عید کا موقع آیا تو ہم اونٹ کے اندر 10 آدمی اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ یا آپ کے زمانے میں اونٹ اور گائے کی قربانی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بیان فرما دیا، ایسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی، عبداللہ بن مسعود کی اور دیگر صحابہ کی ہے کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 فی الاضاحی، قربانی میں اونٹ 7 آدمی کی طرف سے ہے اور گائے بھی 7 آدمی کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ کے قول اور عمل سے یہی ثابت ہے کہ انہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ یہ مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ آیا بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ متاخرین علماء میں سے بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، متقدمین میں کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ ہاں بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فقہا کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمام اہل لغہ نے جہاں پر بھینس کا ذکر کیا ہے وہاں پر نوع من البقر، اسے گائے کی ایک قسم قرار دیا ہے، اس سے کوئی اور چیز قرار نہیں دی۔ تو کہنے کا مطلب کہ بھینس کی قربانی کے جواز میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے، اس سلسلے میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ دوسری شرط جانور کے لیے ہے کہ وہ جانور ایک خاص عمر کو پہنچ جائے، یعنی یہ جو جانور 4 قسم کے ہیں یا قربان کیے جا رہے ہیں ان کو ایک خاص عمر کو پہنچ جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث صحیح مسلم میں ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ ہاں، تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ ہی۔ مسنہ کی تفسیر میں واضح کر دوں، یہاں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اہل علم کا اختلاف ہے۔ عموماً ہمارے یہاں علماء اہل حدیث نے یہی لیا ہے کہ مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے آگے کے 2 دانت جو پہلے سے رہتے ہیں وہ گر جائیں، اور ایسا عموماً بکرا جو ہے وہ 13-14 مہینے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسنہ وہ ہے جو سال بھر کا جانور ہو جائے، اور بکری کا مسنہ سال بھر کو ہوتا ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو جائے، گائے کا مسنہ ہوتا ہے جو 2 سال کا ہو تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اور اونٹ کا مسنہ وہ ہے جو 5 سال کا ہو کر کے 6ٹھے سال میں داخل ہو جائے۔ یہ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان وہی جانور ذبح کرے جو دانت جس کا آیا ہوا ہو، بغیر دانتے کی قربانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
البتہ یہاں پر ایک بات ہو کہ یہ مسنہ جو قرار دیا جا رہا ہے وہ بکری جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بکری جسے کہتے ہیں شات، وہ اس میں ہونا چاہیے، نہ کہ دمبا کے اندر۔ اگر دمبا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو اگرچہ ذکر ہے کہ اگر مشکل ہو جائے تو، لیکن دوسری حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے آپ نے بیان فرمایا کہ قربانی کے اندر جو جذع ہے یعنی 6 مہینے کا، جو 7ویں مہینے میں داخل ہو جائے، 8ویں مہینے میں پہنچ جائے، وہ اسی جگہ پر کام دے گا جس جگہ پر ثنی یعنی سال بھر سے اوپر جو ہے وہ جانور کام دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط جانور کے لیے یہ ہے کہ کچھ عیب ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ عیب ساتھیوں 2 قسم کے ہیں۔ کچھ عیب تو ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں گے تو ان عیب کی موجودگی میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور کچھ عیب وہ ہیں کہ وہ پائے جائیں گے تو اگرچہ قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے آداب میں ابھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ قربانی کا جانور خوبصورت، تندرست اور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ وہ جو عیب ہیں جن کی موجودگی میں جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ جو عیب 4 قسم کے ہیں۔ جیسا کہتے برا ابن عازب کی روایت بڑے واضح طور پر سنن 4 کے اندر مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے بیان فرمایا کہ 4۔ تو گویا یہ اپنی جگہ پر نص ہے کہ یہ 4 عیب یا اس سے زیادہ بڑا عیب پایا جائے تو، اس سے زیادہ بڑا عیب پایا جائے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر یہ 4 عیب نہیں ہوں گے اور دوسرے قسم کے عیب جو ان سے ہلکے ہیں وہ ہوں گے، ان کی قربانی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر نہیں ہوگی۔ یہ واضح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، تھوڑی سی سوئی ٹوٹی ہوئی ہے، یا کل ایک صاحب نے کہا کہ بچپن میں اسے جو ہے چوٹ لگ گئی تھی، اس کے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ پر بال نہیں ہے، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان تمام چیزوں کی طرف دیکھا نہ جائے۔ وہ چیز جسے عیب سمجھا جاتا ہے جس کے وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی وہ صرف 4 ہے۔ وہ 4 کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر اس کا کانا پن ظاہر نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب جب کانے کی قربانی نہیں ہوگی تو اندھے کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا عیب کیا ہے؟ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، یعنی دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ بیمار ہے، تو اگر ایسا بیمار ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ بعض جانور ہوتے ہیں وہ اگرچہ معمولی سے لنگڑا ہوتا ہے لیکن عام چلنے سے نہیں، لیکن دوڑنے لگے یا غور سے انسان ان کی چال دیکھے تو اندازہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ لنگڑا ہے، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو تو معلوم یہ ہوا کہ جو مستقل ایک اس کی ٹانگ ہی جا چکی ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ اتنا دبلا ہو، اتنا کمزور ہو کہ اس کے ہڈی میں گودا نہ رہ گیا ہو، یعنی بہت ہی کمزور اور مریل قسم کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ، اگر حدیث مختلف ہے، بعض علماء نے صحیح کہا اور بعض ضعیف کہتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ یہ حدیث مجموعہ طرق کی وجہ سے صحیح ہے، جو سنن ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ کو ہم دیکھ لیا کریں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عیب اس میں آنکھ میں پایا جا رہا ہے، کان میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، یا اور پیٹ میں کوئی اس کے عیب پایا جا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز اگرچہ ہوگی لیکن وہ جانور کی قربانی بہتر نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز، وہ جانور انسان کی ملکیت ہو۔
اگر انسان کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ابھی اس بار بھی آیا کہ بعض جانور جو غیر مسلموں کسی طرف سے یا بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام کے اوپر، اس کو پکڑے پالے اور اس کو بیچ دیا۔ تو جو شخص اس کو پکڑ رہا ہے یہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے تو ہمیں اس سے خریدنا نہیں چاہیے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تو ضروری ہے کہ اس کی ملکیت میں ہو۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس جانور کو بطور قربانی کے ذبح کر رہے ہیں، بطور قربانی کے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ارے ہمیں عقیقہ بھی کرنا ہے، کوئی شخص ایک بڑا جانور لیا، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ اس میں عقیقے میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر ان علماء کے قول کی بنیاد پر کوئی کہتا ہے کہ اس میں 2 حصہ عقیقے کا ہے اور 5 حصہ کس کا ہے، یہ قربانی کے لیے ہے، اور ذبح کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ فلاں صاحب نے کہا ہے کہ عقیقے میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ پیسہ دے دیجئے، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذبح کرتے وقت یہ نیت ہونے چاہیے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو وقت شریعت کی طرف سے محدد ہے اس وقت میں قربانی کی جائے۔ اس کے پہلے قربانی کی گئی، اس کے بعد قربانی کی گئی تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ محدد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے، پالتو چوپائے جن کے قربانی کا حکم ہے، ان معلوم دنوں میں ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو گویا وہ معلوم دن ہونا چاہیے، اور وہ دن راجح قول کے مطابق عید کی نماز، عید الاضحیٰ 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد، عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک، یعنی مغرب سے پہلے پہلے تک ہے۔ یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں، بعد ان اہل علم کی رائے کو لے کر کے، خصوصاً اہل حدیثوں میں، کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ اس کے اوپر کوئی دلیل اس کے علاوہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ کے آثار ہیں۔ میں اس سلسلے میں ابھی تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ اولاً تو قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 دن ہیں۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عباس نے ایام معلومات کی تفسیر جو کی ہے، حافظ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ یوم النحر والثلاثۃ ایام بعدہ، یعنی قربانی کا دن اور اس کے دن کیا ہے، 3 دن ہونا چاہیے۔ دوسری ہے جبیر ابن مطعم کی روایت جو مسند احمد میں ہے، امام ابن حبان اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کل ایام التشریق ذبح، قربانی تشریق کے سارے جو دن ہیں وہ کیا ہے، وہ ذبح کے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحت کو پہنچتی ہے۔ علامہ البانی نے صحیحہ میں اسے لمبی بحث کے بعد صحیح بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کا جو تحقیق کے ساتھ 4-5 آدمی تحقیق نیا نسخہ چھپا ہے، اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اسے قوی قرار دیا ہے۔ تو بلا وجہ کوئی شاذ قول اہل حدیثوں میں لا کر کے پیش کرنا اور امت کے اندر خلف شامنا لوگوں کو جو ہے فتنے کے اندر ڈالنا، یہ اہل علم کی بات نہیں ہے جس کے اوپر ایک مستقل طور پر فتویٰ چلا آ رہا ہے، خصوصاً اہل حدیثوں کا۔ اسی طریقے سے یہاں سعودیہ کے علماء کا کہ 4 دن ہے، اسی کے اوپر لوگوں کو رہنے دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا، جبیر ابن مطعم کا، علی ابن ابی طالب کا یہی مسلک ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ ہاں قربانی اتنے دن ہو سکتی ہے، اس میں کہیں منع نہیں
نہیں ہے کہ اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی. تو علی کل حال کیا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ قربانی کے وقت میں کیا جائے. یہاں پر ایک مسئلہ واضح کر دوں کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے خریدتا ہے اور عید کے دن کچھ ایسے مسائل پیش آ گئے کہ وہ 2-3 دن تک اپنی قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد ذبح نہیں کر سکا، کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی ناگہانی صورتحال پیش آئے کسی کی بیماری کی، جس کی وجہ سے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کے دور کہیں چلے گئے ہوں، یا بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور غائب ہو جائے اور قربانی کے بعد ملے. تو اب اس جانور کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بڑی پسند آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مل جائے اسے ذبح کر دے، اگرچہ قربانی کے دنوں کے بعد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز اگر اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو وقت گزر جانے کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے. تو قربانی کا جانور اگر غائب ہو گیا یا ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ ہم یا نیت تھی کہ اسے 13ویں دن کرے گا، 13ویں دن کرے گا، اس کی نیت تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس دن وہ سیلاب آ گیا، تو یعنی کوئی بھی صورت پیش آ سکتی، نہیں ذبح کر سکا، تو کیا ہے اس کے بعد وہ ذبح کرے. یہ چند مسائل تھے جو قربانی کے آپ کے سامنے رکھے گئے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، جیسے ذبح کی شرطیں کیا ہیں، اس میں سے بات طرف اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ان مبارک ایام کی عبادت کو قبول فرمائے. اس عید کو ہمارے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے. ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.